ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، آپ کے سامنے حضرات علماء کرام میرے خصوصی مہمان تشریف لائے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے. میرا ہر جمعے کو ہی آپ کے سامنے خطاب ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، لیکن یہ جو آخری جلسہ ہوتا ہے اس میں صرف سبق ہوتا ہے. آج سبق ہی ہوگا، سبق کلاس کو پڑھایا جائے گا. وہ طالبات جنہوں نے پوری بخاری شریف پڑھی، جس حدیث کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، بہت ہی پیارا خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میرے بعد بھی حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، جلد آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے. صرف سبق آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ سبق آخری تو طالبات کا ہے جنہوں نے پوری کتاب پڑھی، جو پوری عالمات بنی، لیکن برکت کے لیے آپ سب کو بھی شریک کیا جاتا ہے. رب تعالیٰ وہ برکتیں آپ کو بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، دنیا میں آج ان کا نام بولا جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک بولا جائے گا اور آپ سنتے رہیں گے. رب تعالی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہوں یا دیگر ائمہ حدیث ہے، سب کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو ترجمۃ الباب پیش فرماتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے قرآن پاک کی آیت کو لایا جائے. آیت کو لانے کے بعد پھر اس کے مطابق آگے حدیث کو لایا جائے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پوری کتاب میں آپ نے اسی طرح فرمایا، اسی طرح کیا. اور آپ نے کتاب جب شروع فرمائی، یہ بخاری شریف ہے، اس کے نام پر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں مختصر سی. تو اس کتاب کو آپ نے بدء الوحی سے شروع فرمایا، وحی کی ابتدا سے. وحی ایک علم ہے جس کا دروازہ ہم پر بند ہے. آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. پھر آخری وحی کی بھی خاص ترتیب ہے، اس کو اٹھا لیں. آخری وحی کی بھی کون سی آیت ہے، حدیث کے اعتبار سے کون سی ہے. بہرحال رب تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وحی سے ابتدا کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات والوں، عقل اپنی نہیں چلانا ہے، تمہاری عقلیں جدھر ختم ہوتی ہیں
ادھر سے علم وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابھی ابھی آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے کہ فتنے پیدا ہو گئے۔ یہ فتنے کیوں پیدا ہوئے؟ یہ عقل پر ہر چیز کو تولنے والے، پاسبل نہیں ہے جی، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ عقل ہے کتنی سی، کیا پدی کا شوربہ، اپنی عقل پر ہم وہی کو تولنے لگ گئے۔ یہ سب سے بڑی نالائکی ہے جو وہی ہو گئی، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کو ماننا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل مانے تو مانیں گے، نہ مانے تو نہیں مانیں گے، یہاں پر تو ماننا لازم ہے۔ تو بہرحال آپ نے وحی سے ابتدا فرمائی، اور پھر کتاب الایمان، کتاب العلم، آپ بھی ترتیب لاتے رہے۔ سب سے آخر میں جا کر آپ نے کتاب التوحید کو لایا۔ اس بنیاد پر کافی توجیہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے، من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، سب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آخری کلمہ یہ ہو گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری کلمہ، ہمیشہ دعا کریں رب تعالیٰ آخری کلمہ طیبہ ہمیں نصیب فرمائے، جب دنیا سے جانے لگیں تو زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب تعالیٰ اس کلمے کا ورد ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ سامعین کرام، اسی لیے کتاب التوحید، توحید یعنی پہلا کلمہ بھی یہی ہے۔ کوئی بولے کلمہ توحید کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، تو ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ہے، اس کے مختلف نام ہے۔ تو کتاب التوحید سب سے آخر میں آپ لائے ہیں، سب سے آخر میں، کہ آپ توحید پر کاربند رہیں، موت کے وقت توحید آپ کو نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، رب توحید ہمارے نصیب فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب باندھ کر جہاں پر ہمارا ایمان پختہ کیا، وہاں پر بہت سارے حضرات پر رد بھی فرمایا۔ ابھی یہ عذاب قبر آپ کے سامنے مختصری لفظوں میں ذکر کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ اس کا اس بات پیش فرما رہے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، ایک ایک عمل کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، سزا کی صورت میں یا جزا کی صورت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو لکھا بڑے جامع انداز میں، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، بخاری شریف ہر بندہ ہی کہتا ہے بخاری سے دلیل دو دلیل دو دلیل دو۔ یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت کی ہاں اور بھی حدیث کی کتابیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ان کو بھی بطور دلائل کے پیش کرتے ہیں۔ بلکہ آئیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا نام ہی آپ کے سامنے ذکر کر کے یہ بات ذکر کروں کہ آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنی یہ کتاب، اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایام۔ یہ اس کتاب کا اصل نام یہ ہے، بخاری شریف ہے، یہ ہم آسان وہ کہہ دیتے ہیں بخاری شریف۔ یہ جتنے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں جنہیں ویسے ہی بخار چڑھا رہتا ہے، انہیں آپ یہ بتائیے کہ بخاری کا نام کیا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہے اس کا نام کیا ہے۔ تو یہ اپنی طالبات بیٹیوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایام، یہ اس کا نام ہے الجامع۔ جامع ایمان ہے، کتاب المعاد ہے، جتنے بھی علوم انسان کی ضروری عقائد ہیں سارے اس میں جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ جامع ہے، بڑا جامع علم ہے۔ الجامع نام سے ہی بالکل واضح ہے۔ المسند، الجامع المسند، المسند، المسند کی کیا معنی ہے؟ آسان معنی، باسند باتیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں سند کے ساتھ باسند کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب میں ثلاثیات بھی ہیں، 22 ثلاثیات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ثلاثیات کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہے جو روایتیں بیان کرنے کے ٹوٹل 3 واسطے، ثلاثیات آپ نے ذکر فرمائی، 22 ثلاثیات، بڑی جامع کتاب، بڑی معنی کتاب۔ المسند، بڑی پکی اور ٹھکی باسند باتیں، سند یافتہ باتیں، کچی باتیں
آپ کہتے ہیں میری کتاب میں نہیں ہے. پختہ باتیں کیا درس دے رہے ہیں؟ اہل سنت والو ہمیشہ پختہ بات دلوں میں بٹھایا کرو. کوئی یہ بولے یہ کام کر لو جی، کیوں؟ فلاں جا رہا تھا پیچھے سے آواز آئی، فرمایا نہیں، پیچھے سے آواز کا کیا معنی ہے؟ باسند بات کیجئے، دلیل دیجئے. آپ کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دلیل سمجھانا چاہتے ہیں کہ دلیل سے بات کیجئے، اور دلائل سے جو بات ہوتی ہے وہ بات بڑی پختہ ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت ہمارے اکابرین جو دنیا سے چلے گئے اپنی جانوں پر کھیل کر، قربانیاں دے کر، رب ذوالجلال ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ باسند بات ہو، کچی باتیں نہ ہو، پختہ بات ہو، قرآن و سنت سے مضبوط بات کیجئے. الجامع المسند الصحیح، تیسری بات فرمائی صحیح. یہ جو حدیثیں ذکر ہوں گی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے دور میں روایتیں دو طرح کی تھی، اور ایک تیسری کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جامع بات یہی ہے کہ دو طرح کی، صحیح اور ضعیف. آپ فرمانے لگے میں ضعیف باتیں لے کر نہیں آؤں گا، میں ضعیف روایات لے کر نہیں آؤں گا، میں صحیح روایتیں، صحیح احادیث وہ لے کر کے آؤں گا. الجامع المسند الصحیح المختصر، لیکن آپ نے فرمایا بڑی مختصر سی کتاب. یہ کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کہ آپ جدھر جاؤ بولو بخاری ہی بخاری اور کتابوں کے نام ہی بھول جاؤ. فرمایا بڑی مختصر سی کتاب ہے، بڑی مختصر سی. من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو فاعل اور مفعول ہے، دونوں طرح مختصر کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امور، امر ان کی جمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امور. فی سننہ، سنن سنت ان کی جمع ہے، آپ کی سنتیں. و ایامی، ایام قرآن پاک میں بھی آیات آتی ہیں. وذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ سے مراد ہوتی ہے بڑے بڑے ایام جس میں فرعون غرق ہوا، نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. یہ جو بڑے بڑے ایام ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے. فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامی. یہ میری کتاب کا فرمایا نام ہے، اور نام سے ہمیں بڑی بڑی باتیں سمجھائی کہ یہ کتاب کیسی ہے اور آپ نے چلنا کیسے ہے. دیکھیں انہوں نے سمجھایا جامع بات لینی ہے، انہوں نے سمجھایا صحیح بات لینی ہے، باسند باتیں لینی ہے، ایسے ہوائی باتیں نہیں لینی ہر خطیب سے، ہر انٹرنیٹ پر آنے والا جو بندہ آئے بولے وہ جی اتنے اس کے وہاں چاہنے والے ہیں، اتنے ویوز ہو چکے ہیں، ہم اس کی بات مانیں گے. یہ کوئی کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے. فرمایا باسند بات ہو، دلیل کے ساتھ بات ہو، اور پختہ باتیں لو، اپنے دماغوں کو پختہ کیجئے. اہل عقل کے پاس بیٹھیے. اہل عقل کون ہے؟ فرمایا اہل عقل قرآن و سنت یہ کہتے ہیں، قرآن اور حدیث، وہ علماء کرام ہیں. آپ علماء کرام کے پاس بیٹھیے، آپ کی عقل پکی ہوگی، آپ دلیر ہو جائیں گے. اور آپ جو اللہ کے پاس بیٹھے ہیں وہ بولے گا ادھر یہ ہوا ادھر وہ ہوا، آپ کو بالکل کچی عقیدے کا خراب کر کے بالکل تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے علماء کے پاس بیٹھیے، کچھ وقت علماء کو ضرور دیجئے. آپ کے ذہن پختہ، آپ کے عقیدے پختہ، آپ کی سوچیں پختہ ہو جائیں گی، آپ کے نظریات پختہ ہو جائیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں بس یہ نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں مرضی پڑھ لیں، بس یہ خطاب ہی سننا ہے، جہاں پر مرضی ہم خطاب سن لیں. ایک عالم دین کا خطاب ہے اور ایک عام لوگوں کا خطاب ہے. ایک بیٹھ کر کے مختلف اپنے بند کمروں میں لوگوں کے اپنے بیان تیار کر لینا. ایک کامل علماء جنہوں نے زندگیاں دین پر صرف کر دی ہیں، ان کا خطاب سننے میں اور عام لوگوں کے خطابوں میں بہت بڑا فرق ہے. اہل عقل کے پاس بیٹھیے، وہ آپ کو عقل دے کر کے بھیجیں گے. صرف خطاب ہی نہیں، باکمال خطاب سنیے، پختہ باتیں سنیے، علماء کے قدموں میں بیٹھیے، بہت کچھ رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے. اب آپ نے جو باب باندھا ہے وہی بات کہ اپنی روایت سے پہلے قرآن پاک کی آیت لائے ہیں. فرمایا باب قول اللہ، یہ باب ہے رب ذوالجلال کے قول مبارک، کلام مبارک کے متعلق ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ رد فرما رہے ہیں کہ انکار کیا جاتا تھا، نہ مانتے تھے
اپنے اعمال کے وزن کو عقل کے بل بوتے. اعمال کیسے تلیں گے؟ وجود ہی نہیں ہے. ہر دور میں یہ طبقہ ہے اپنی عقل استعمال کرنے والا. میں تو یہ سوچتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں. دماغ اس بات کو نہیں مانتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا، جو رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری سمجھ میں آئے تب نہ آئے تب ہر صورت میں ہم نے ماننا ہے. ہماری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے، بڑی پختہ باتیں ہیں. فرمایا جو رب نے کہا اعمال کا وزن ہوگا، دنیا انکار کرتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں معتزلہ کی باتوں پہ نہیں جانا، عمل سوچ سوچ کر کرنا ہے. ایک ایک عمل تولا جائے گا، تم ہل نہیں سکو گے. آخری روایت لا کر آخری باب بتا دیا کہ آپ کی جو مرضی، جسم آپ کا، آپ کی مرضی، آپ کے پیسے آپ کی مرضی، آپ کی سوچ آپ کی مرضی نہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ ان کی غلامی کے مطابق چلیں گے. اپنی عقل ہی تو استعمال کی فرعون نے، قارون نے، یہ لوگ تباہ ہو گئے. آج دنیا ان کا نام لے کر عبرت حاصل کرتی ہے. اس لیے ضرور ڈریے، رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قرآن و سنت کے سامنے جھک جائیے. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم تولیں گے، ہم رکھیں گے ترازویں ایک دن، انصاف کے دن میں ہم آپ کے اعمال کو تولیں گے، ترازو رکھے جائیں گے. کب؟ لیوم القیامہ، قیامت والے دن. قیامت والے دن ہم تولیں گے آپ کے اعمال کو. جامعہ صدیقیہ میں آنے والوں یہ پلے باندھ لو، طالبات کا سبق ہے، طالبات کا سبق ہے. لیکن آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں باندھ لیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں تلے گا. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تلے گا، بڑے سے بڑا عمل بھی تلے گا. رب سے ڈر کر عمل کیجئے. ہر وقت آپ کے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے رب کی پکڑ نہ آ جائے، میرا رب مجھے اسی عمل پر پکڑ نہ لے. اس لیے جو جو عمل کرے ضرور سوچئے لیوم القیامہ، قیامت والے دن. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. حدیث پاک ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. قیامت موت کے ساتھ ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہر عمل تلے گا. اپنے اعمال کو دیکھیے، رب سے ڈرتے جائیے. یہی آخری سبق ہے. قیامت والے دن اعمال تلیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور بنی آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی اقوال، یوزن توزن، تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا. ہاں ایسے بھی اللہ کے پیارے ہوں گے جن کا بغیر وزن کے، بغیر حساب و کتاب کے رب ذوالجلال انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. حدیث پاک اسی بخاری شریف کی روایت ہے کہ 70,000 بندوں کو رب ذوالجلال بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اسی طرح 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 کو رب تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. آپ کہہ دیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے فرما دے. آمین کہہ دیں، رب ہمیں بھی انہی میں سے فرما دے. رب تعالیٰ وگرنہ جس سے پوچھنے لگ گئے کوئی بھی جواب رب کے سامنے نہیں دے سکتا ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہاں سے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی قسطاس کا معنی ذکر فرما رہے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عادت بھی یہی ہے کہ اگر درمیان میں کوئی لفظ آ جائے قرآن پاک کا تو اس کو بھی آپ حل کرتے جاتے ہیں. فرمائے یہ 2 بابوں سے آ سکتے ہیں، مجرد سے بھی اور مزید سے بھی. مجرد سے قسط یقسط قسطا فہو قاسط، بمعنی ظلم ہوگا، اور مزید سے بھی آ سکتا ہے باب فعال سے. باب فعال سے جب آئے گا تو معنی اس کا انصاف ہوگا. یہ دونوں معنی، دونوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجرد اور مزید دونوں سے آ سکتا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ. دونوں اعتبار سے آپ نے معنی لا کر یہ بات بتلائی ہے کہ اس کا معنی ظالم بھی ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، ظالم لوگ ظلم کرنے والے، عقیدے میں ظلم، عمل میں ظلم،
اپنی دنیا میں ظلم، دوسروں پر ظلم کرنے والے، یہ لوگ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا ایندھن انہیں قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک سے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری عادت ہے، لغت حل کرتے جاتے ہیں، قرآن پاک کا لفظ آ جائے، حرف آ جائے، حل کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو بڑے پیارے انداز میں پیش فرماتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، روایت شروع ہو گئی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب، اس کو اشکابن بھی پڑھا جاتا ہے، منصرف اور غیر منصرف دونوں اعتبار سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء الرجال کا علم درمیان میں لمبی بات ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم، نہ ہی عوام الناس کی ضرورت ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، جتنا علم ہے جو سمجھ رکھتا ہو اتنی بات اس کے سامنے کی جائے۔ یہ علماء کا کام، عالمات کا کام ہے، وہ یقیناً پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، ایک ایک راوی پر بحث کرتے ہیں، ان کی بات لیتے ہیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، راویوں پر بحث ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب روایت میں صحابی کی باری آ جائے بات ختم، اب کوئی جرح نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کے خلاف اگر کوئی بندہ کسی ایک صحابی کے خلاف اس کے دماغ میں کوئی بھی خرابی آ گئی، سمجھ جائیں اس کے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیا میں اپنا سرٹیفکیٹ لیے پھرتا ہوں میں بڑا سنی ہوں؟ آج کل نعرے میں ہوں ٹنا ٹن سنی، یہ نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ ٹنا ٹن ہو کر سنی بن جاتا ہے بندہ؟ نہیں، ہمارے اکابرین نے جہاں اور بڑی علامتیں لکھی ہیں، ایک علامت یہ لکھی ہے کہ جس بندے کے دل میں کسی بھی صحابی کا بغض نہ ہو وہ اہل سنت والجماعت میں سے، اور جس کے دل میں کوئی اور دماغ میں الرجی آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، رب ہمیں وہ ذہن نہ عطا فرمائیں کسی صحابی کی ہم بے ادبی کریں، کسی اللہ کے ولی کی ہم بے ادبی کریں، کسی عالم کی ہم بے ادبی کریں، رب معاف فرمائے۔ یہ لوگ بڑے دڑلے سے کہہ دیتے ہیں فلاں گستاخ رسول، فلاں ایسا، اللہ معاف فرمائے، یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ تو جس دل میں، پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے، پیغمبر کے غلام کسی صحابی کا بھی بغض آ جائے وہ اہل سنت نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ بغض کے درجے ہیں وہ سیدھا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، قلموں کو صاف رکھیں۔ وہ دوست جو ایسی مجلس ہو آپ کی کہ صحابہ کے بارے، آپ ان کے پاس بیٹھیں تو جب اٹھیں صحابہ کے بارے میں کوئی نفرت لے کے جا رہے ہیں، سمجھ جائیں دوست گمراہ ہے، دوبارہ اس سے مجلس نہیں کرنی ہے۔ اور جس سے اٹھے ہیں تو آپ ولیوں سے پیار کرنے لگ گئے، صحابہ سے پیار کرنے لگ گئے، نبیوں سے پیار کرنے لگ گئے، سمجھ جائیں وہ دوست بڑا اچھا دوست ہے، اسی کے ساتھ بیٹھیں، یہی آپ کا دنیا آخرت میں نافع آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ تو فرمایا یہ ایک لمبی بات ہے اسماء الرجال کی، اس کو نہیں چھیڑیں گے، روایت کی طرف آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امام الانبیاء، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے مبارک ارشاد فرمایا، بڑی کمال کی باتیں، بخاری شریف کی تکمیل پر بڑی کمال کی باتیں، وزن ہوں گے آپ کے عملوں کے، آپ کے اقوال کے، ہر چیز کا وزن ہوگا۔ کلمتان، فرمایا وزن ہوگا تو پھر سیکھ لو، ترازو کو بھر ڈالو، بڑا ترازو ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھا تو دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی بڑی بات ہے، ترازو کتنے ہوں گے، یہ جو جمع فرمائی پیچھے موازین فرمایا، اس کی جمع ہونے میں بڑے بڑے سوالات ہیں، لیکن میں خلاصہ آپ کو پیش کرتا رہا ہوں اور مختصر آیا ہوں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ بہت زیادہ ترازویں قائم ہوں گی، نفلوں کے لیے الگ، فرضوں کے لیے الگ، ہر بندے کے لیے الگ، مستحبات کے لیے الگ، واجبات کے لیے الگ، عالم کے لیے الگ، غیر عالم کے لیے الگ، لیکن یہ باتیں ہیں، دلائل ہیں، لیکن جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہے، اسی پر تلیں گے۔
امال کا وزن تب ہوگا جب عمل سنت کے مطابق ہے۔ کیا تولے گا؟ عمل تولیں گے۔ کون تولے گا؟ رب تولے گا۔ کیسے تولے گا؟ یہ آج موجودہ دور میں دیکھیے بخار تل رہا ہے تو کبھی جسم دیکھا ہے وہ 2 کلو کا جو بخار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا؟ 2 کلو کا جسم ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، تو کبھی جسم نہیں دیکھا ہے، لیکن بخار تل رہا ہے، 102 کا ہے، 103 کا ہے، 104 کا ہے، اتنے کا بخار ہے صاحب کو۔ دیگر بہت ساری چیزیں ہوا تل رہی ہے، جن چیزوں کا کوئی وجود نہیں انہیں تولا جا رہا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر تولا جا رہا ہے، ہوا کی سپیڈ کیا ہے تولی جا رہی ہے، ایک ایک چیز ہے وجود نہیں پر تل رہے ہیں۔ تو آج وہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جب وجود نہیں، جسم نہیں تو کچھ بھی نہیں تلے گا، تو موجودہ سائنس دانوں نے ہی انہیں جھوٹا کہہ دیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہر دور میں بدلتے رہے، لیکن یاد رکھنا اہل حق جنہیں آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی بڑے پڑھے لکھے وہ بیٹھ کر ٹی ویوں پر کہہ دیتے ہیں یہ مدارس جہالت کی فیکٹریاں ہیں، رب معاف فرمائے، میں صرف آؤں گا نہیں، یہ سبق ہے، لیکن یاد رکھیں یہ مدارس والے جو باتیں 1400 سال پہلے کہتے تھے آج بھی وہی کہتے ہیں، کوئی کسی نے جھٹلایا نہیں ہے اہل حق میں سے کسی کو، اور انشاءاللہ قیامت تک دین برحق رہے گا، ہم اسی کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ بھی انشاءاللہ جڑے رہیں گے، تو امال تلیں گے۔ کلمتان، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، 2 کلمے ہیں، 2 کلمے، حبیبتان، بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب، بڑے پیارے ہیں، 2 کلمے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ صفات سنتے جائیے، الرحمن، رحمان کی طرف، رحمان کے ہاں بڑے پیارے، اللہ نہیں فرمایا، الرحمن، رحمت والے کی طرف بڑے پیارے ہیں۔ کلمے 2 ہیں پر بڑے پیارے ہیں، 2 کلمے بڑے پیارے ہیں۔ یا اللہ پیارے ہیں، اور کیا ہے؟ کس کو پیارے؟ الرحمن، رب کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے ہلکے ہیں زبان پر، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ جو ترازو اس میں بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ بس آپ نے کہے یہ کلمے جب کہہ دیے پھر بڑے بھاری ہو گئے، پھر جا کر وزن ان کا دیکھ لینا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے بڑے محبوب ہیں رحمان کے ہاں۔ خفیفتان علی اللسان، اے لوگو آپ کی زبان پر تھوڑے آگے ہو جائیں، آنے والے دیکھیں مشکل کا شکار ہیں، سردی ہے، آگے ہو جائیں، میرے آپ سب بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خوب آگے ہوں، بہت جگہ ہے، آپ کی مسجد بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، رب کا شکر ہے میرے رب کا، آگے ہو جائیں، کوئی بھی سردی میں کھڑا نہ ہو دیکھ کر آپ کو، ماشاءاللہ آگے آگے ہو جائیں۔ 2 کلمے ہیں، وہ جو پیچھے ہیں دروازوں کے پاس وہ بھی آگے ہو جائیں، جس طرح اگلے آدمی آگے آئیں ماشاءاللہ۔ 2 کلمے ہیں بہت بہت پیارے رب کے ہاں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بوجھ نہیں آتا، ابھی آپ سب سے میں پڑھواؤں گا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان جو لگے گا، ترازو جب لگے گا، کھرے کھوٹے کی بات آئے گی، اس وقت بڑے بھاری ہوں گے، بڑے بھاری کلمے ہوں گے۔ کلمے 2 پر بھاری بہت، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے یہ پڑھنے لگ جاؤ، یہ پڑھنے لگ جاؤ۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں، کون سے کلمے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں بتلا دیجئے، ہمیں بتلائیے۔ یہ روایت بخاری میں اور بھی 2 جگہوں پر آئی ہے، صرف راوی مختلف ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد مختلف ہیں، اس لیے یہاں بھی لائے۔ فرمایا وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بظاہر آپ کو ہلکے سے کلمے، ان میں رب کی وحدانیت کے بڑے بڑے جوہر ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب کی تعریف 2 ہی طرح ہے، ایجاباً اور سلباً، منطق کے اعتبار سے، ان میں ایجابی بھی تعریف ہے، سلبی بھی تعریف ہے، دونوں اعتبار سے تمام تعریفات رب کی، اور سبحان اللہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ، ہمارا اللہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟
اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ کون ہے؟ وہ ذات واجب الوجود ہے، لمبی ایک تعریف ہے رب تعالیٰ کی، ادھر نہیں جائیں گے ہم۔ پھر واجب الوجود کیا ہے، ممتنع الوجود کیا ہے، ممکن الوجود، یہ تین چیزیں منطق میں ہیں۔ تو رب ذوالجلال واجب الوجود ہے، اور کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، تمام مخلوقات ممکن الوجود ہے۔ لیکن بہرحال رب ذوالجلال، رب تعالیٰ کی جو ذات ہے، رب تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے رب تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کیا مطلب؟ آپ تو پستی کی طرف جا رہے ہیں، میرا رب پستیوں سے پاک ہے، میرا رب پستیوں سے۔ اور جب بلند سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہ ہم ہی بلند نہیں چڑھ رہے ہیں، ساری بلندیوں کا مالک حقیقت میں کون ہے؟ میرا اللہ بلندیوں کا مالک ہے، میرے اللہ کو بلندیاں حاصل ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں یہ دونوں اعتبار سے، ایجاباً سلباً، دونوں طریقہ کار سے رب کی تعریف موجود ہیں۔ تب یہ کلمے رب تعالیٰ کو پسند ہیں، اس لیے کثرت سے یہ ہلکے زبان پر جو کلمے ہیں، ترازو کے باری ہیں، سب بلند آواز سے پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔